Assalamu alaikum everyone. I'm sure I'm audible and the screen is there. The chat box में कंफर्म कर दीजिएगा कि स्क्रीन आपके पास विजिबल है और ठीक है, ग्रेट। हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें हमने इस्लामिक स्टडीज में दो इम्पोर्टेंट जो हैं वो टॉपिक्स को कवर करना है। पहले वाला इसमें हमारे पास ये होगा कि हम इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़वाज मुतहरात के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरे नंबर पे हम जो है वो आपकी औलाद के बारे में। याद है हमारा फोकस वही क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे जो कि प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। सो वंस अगेन यहाँ पे आपने हमारी जो स्कोप होगा इस डिस्कशन का, हमारी जो लिमिटेशन होगी, हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पास्ट पेपर जो हैं वो उनके अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं और कोई क्वेश्चन हम जो है वो नहीं इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सारा लेक्चर उसी तरह से एक स्टोरी की फॉर्म में होगा और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो चलिए शुरू करते हैं इस्लामिक स्टडीज़ का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक और इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इनकी बीवियाँ जो वाइफ्स हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्हें इज़वाजे जी ठीक है। उन्हें इज़वाज मुतहरात कहा जाता है, यानी उनसे कोई शादी नहीं कर सकता, कोई दूसरा शख्स उससे मैरिज नहीं कर सकता। इन्हें इज़वाज मुतहरात कहा जाता है। बेसिकली दूसरी टर्म जो इनके लिए इस्तेमाल की जाती है वो उम्मुल मोमिनीन है, जिसका मतलब ये है कि ये मोमिनीन की माएँ हैं, यानी पाकीज़ा जो हैं वो वालिदैन में से जिस तरह से हमारे वालिदैन होते हैं, मोमिनीन की माएँ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 11 जो है वो शादियाँ की थी। आपकी पहली ज़ौजा का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एमसीक्यूज़ जो हैं वो पेपर में आपसे मुतल्लिक जो हैं वो आए हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो आपकी पहली बीवी हैं, फर्स्ट वाइफ हैं, इनको याद रखेंगे। हज़रत खदीजा के वालिद का नाम खुवैलिद था, इसीलिए इन्हें जो है वो अक्सर इनके फादर के नाम के साथ बुलाया जाता है। आपके वालिद खुवैलिद जो थे वो एक कबीले के सरदार थे। सो एक कबीले के सरदार थे, चीफ थे हज़रत खदीजा के वालिद जो हैं। हज़रत खदीजा की वालिदा माजिदा का नाम फ़ातिमा बिन्ते ज़ायदा था। बहुत दफ़ा पूछा गया है ये नाम फ़ातिमा बिन्ते ज़ायदा जो है वो आपकी वालिदा का नाम था। हज़रत खदीजा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली शादी नहीं थी, इससे पहले भी आपकी शादी हो चुकी थी। आपके पहले ख़ावंद का नाम अबू हाला था। अबू हाला हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहले ख़ावंद का नाम था। फर्स्ट हस्बैंड जो हैं वो इनके होते। अबू हाला बेसिकली इनकी वफ़ात हो जाती है। पहले हस्बैंड जो अबू हाला हैं इनकी वफ़ात हो जाती है। अबू हाला की वफ़ात के बाद हज़रत खदीजा की शादी अतीक इब्न आयत से होती है। अतीक इब्न आयत से आपकी शादी होती है, वो आपके सेकंड हस्बैंड थे। ये डिटेल्स आप नोट करते चले जाएँगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। हज़रत खदीजा के बेटे हाला के वालिद का नाम, यानी कि आपके बेटे जिनका नाम हाला था, हाला के वालिद का नाम पूछा जाता है, वो वही नाम है जो मैं पहले बता चुका हूँ, अबू हाला इब्ने ज़रा इब्ने ज़रा ये नाम था। हज़रत खदीजा के अबू हाला से बेसिकली 2 बेटे थे। पहले का नाम हाला था, दूसरे बेटे का नाम भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है हिंद, ठीक है? दूसरे का नाम हिंद था। सो हज़रत खदीजा की एक अदद बेटी भी थी। ये जो बेटी थी, इनका नाम हिंदा था, हिंदा, और हिंदा के फादर का नाम जो है वो हिंदा जो है आपके दूसरे ख़ावंद जिनका नाम अतीक इब्न आयद मैंने बताया, ये 7 नंबर पे अतीक इब्न आयद उनकी बेटी थी। आई एम श्योर कि यहाँ तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं। थोड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे मुमकिन है आपको फेस करनी पड़े, लेकिन चीज़ें जो हैं वो आसान हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आप समझते हैं कि समझ नहीं आया, वो पूछा जा सकता है। कोई ऐसा पॉइंट जो यहाँ तक अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो वो पूछा जा सकता है, वरना आगे चलते हैं। हज़रत खदीजा का लक़ब, टाइटल जो है वो हमारे पास, लक़ब जो है वो ताहिरा के नाम से था। ताहिरा का लक़ब था और ताहिरा के मतलब पाकीज़ा के हैं। ये
आप सभी जो हैं वो जानते हैं, बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं। सो हाला इनके बेटे का नाम था, खाविंद का नाम अबू हाला था। अबू हाला इब्न ज़रा जो है वो, ठीक है? अबू हाला। 10 नबवी 11 रमज़ान को हज़रत खदीजा की वफ़ात होती है। 10th नबवी 11th रमज़ान को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की डेथ होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जब दुनिया में थे तभी हज़रत खदीजा की वफ़ात हो जाती है। हज़रत खदीजा के पास ये एज़ाज़ था कि हज़रत खदीजा के होते हुए सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी कोई नहीं की थी। आप बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत खदीजा जो है जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद इनको ये दफ़न की जाती हैं जन्नतुल मुअल्लमा में। जन्नतुल मुअल्लमा ये मुअल्ला जो है ये कब्रिस्तान का नाम है। जन्नतुल मुअल्ला में दफ़न की जाती है। वर्क़ा बिन नौफ़ल एक तौरात और अ, जो अंजील हैं उनके बहुत बड़े स्कॉलर थे। वर्क़ा बिन नौफ़ल जो है ये बेसिकली वो पर्सन थे जिनकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो है वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो है वो होती है। आपको याद होगा कि जब जिब्रील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही लेके आते हैं, फर्स्ट टाइम जो है वही लेके आते हैं, तो तब आप डर जाते हैं, आप काँपना शुरू हो जाते हैं और उस वक़्त जो है वो हज़रत खदीजा जो हैं, आपको अपने ये कज़न के पास जो है वो लेके जाती हैं। ओके जी, सो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास ले जाते हैं। हज़रत खदीजा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना रश्क हज़रत खदीजा पे मुझे महसूस होता है, किसी और ज़ौजा पर नहीं होता। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया और बाद में उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी यही फरमाया। हज़रत आयशा ने भी यही फरमाया कि जितना रश्क जो है मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से हज़रत खदीजा पर होता है, उतना किसी और पर नहीं होता। नंबर 17 पे पॉइंट हमारे पास है। आगे चलते हैं जी। शादी के वक़्त जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा से शादी होती है, तो आपकी उम्र 25 साल होती है, जबकि हज़रत खदीजा जो हैं वो उनकी उम्र 40 साल होती है। हज़रत खदीजा की एज जो है वो 40 इयर्स होती है और जब डेथ होती है, जब वफ़ात होती है हज़रत खदीजा की, तो हज़रत खदीजा की वफ़ात के वक़्त जो उम्र है वो 65 इयर्स जो है वो यानी 65 साल है। मुझे बता सकते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त उम्र कितनी थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त उम्र कितनी थी? 63 साल थी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नंबर 19 ये सारे के सारे जो चीज़ें हमने जो है वो लिखी हैं, ये वही हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स में आ चुकी हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हम दूसरी उम्महातुल मोमिनीन में से बात करेंगे। सभी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जिनके बारे में क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हैं वो मोमिनीन में से अकरम सल्लल्लाहु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को जिन्होंने दूध पिलाया था, वो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थे। आपने देखा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जो है वो चल के आज ही के लेक्चर में हम आपके बच्चों के बारे में भी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में डिटेल्स जो हैं वो हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। हज़रत सौदा ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में फरमाया था। हज़रत हज़रत सौदा ने हज़रत आयशा के बारे में ये फरमाया था कि काश मेरी रूह इनमें होती। ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया है कि काश मेरी रूह इनमें होती। तो ये बात आपने याद रखनी है, हज़रत सौदा ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में ये बात जो है वो फरमाई थी। 20 पॉइंट्स पे हम रुकेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे बता दूँ कि हज़रत सौदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी थी।
حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی دوسری بیوی تھی، اور حضرت سودا وہ بیوی تھی جو پہلی نبوی کو بشرف اسلام ہوئی تھی. انہوں نے فرسٹ نبوی میں اسلام قبول کیا تھا. سو there is too much distortion in your voice. Is there any distortion? یہ بتائیے گا. Someone is saying there is a distortion. Okay. Is it clear now? Distortion is clear or not yet? What yes? You need to write yes or no, like clear or not clear. It is clear? Great. Just better, or you can hear me properly. Because if something is there, Aga, that you are unable to understand, you can go on, you can repeat the points. Like if voice is not clear, I don't want to hear the better thing, I just want to get the exact answer. Voice issue. What is the voice issue? Okay. Let me change it. I don't think so कि कोई issue रहना चाहिए. ठीक है. अभी भी issue वॉइस की वजह से समझ नहीं आई, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, अभी ठीक है, क्लियर. आई एम श्योर कि अब बिल्कुल क्लियर होगी. इफ यस तो हम आगे चलते हैं. कुछ यस में लिखेंगे तो पता चलेगा. क्लियर नाउ. चलें, बेटर से हम क्लियर पे आगे. अच्छा जी, पॉइंट नंबर 20 था. हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया था कि काश मेरी रूह जो है वो हजरत आयशा के अंदर होती. ठीक है, काश मेरी रूह हजरत आयशा के अंदर होती. ये पॉइंट जो है वो हजरत सौदा ने हजरत आयशा के बारे में कहा था. अच्छा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जो पॉइंट समझ में नहीं आया वो पॉइंट आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं और मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा. पॉइंट नंबर 13 हजरत खदीजा जो हैं, क्या है जी 13 जो है वो जी. पॉइंट नंबर 13 एक्सप्लेन कर रहे हैं. मैंने इसको बताया, मैंने 2-3 दफा बताया ये पॉइंट जो है वो. जरा बताइएगा द रेस्ट ऑफ द पीपल. हजरत खदीजा की वफात के बाद जो है वो मैंने कुछ बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेकंड मैरिज नहीं की थी. टाइम एंड अगेन मैं बता चुका हूँ 2-3 दफा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी जिंदगी में कोई दूसरी शादी नहीं की. और कोई पॉइंट है? आई एम श्योर कि यहाँ तक क्लियर. चलें जी आगे चलते हैं. तो जी हम हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में डिस्कस कर रहे थे. आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी थी. दूसरी बीवी थी और आपने फर्स्ट नबी को इस्लाम कबूल किया था. हजरत सौदा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इनकी एक और शौहर थे. उनका नाम सकरान इब्ने अमरू था. सकरान इब्ने अमरू जो है वो पहले हस्बैंड का नाम था हजरत सौदा का. जंगे बदर में सकरान इब्ने अमरू ने जाम शहादत नोश किया. जंगे बदर में सकरान इब्ने अमरू जो है वो उनकी शहादत उन्हें मिलती है. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के वक्त हजरत सौदा की उम्र जो है वो 50 साल 50 इयर्स जो है वो एज थी हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा की. नंबर 3 पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सकरान इब्ने अमरू जो हैं वो उनसे ये क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड अगेन पूछा जाता है. सकरान इब्ने अमरू से हजरत सौदा का जो बेटा था उनका नाम अब्दुल रहमान था. ठीक है, थोड़ा सा शायद आपको ये कंफ्यूज करें लेकिन ये अब्दुल रहमान जो है वो इनके बेटे का नाम था. और ये जो बेटा था हजरत सौदा का बेटा अब्दुल रहमान था, ये जंगे जलोला में शहीद हुआ था. ठीक है, एक बैटल थी, बैटल ऑफ जलोला, उसमें जो है वो ये शहीद हो जाता है. हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने पहले शौहर यानी सकरान बिन अमरू के साथ
حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. اور یہ نام اکثر پوچھا جاتا ہے کہ امہات المؤمنین میں سے کون سی وہ خاتون تھی جنہوں نے اپنے پہلے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی تھی، تو وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سودا 22 ہجری کو ان کی وفات ہوتی ہے، 22 ہجری کو وفات ہوتی ہے. ان کو بھی دفن جنت پہلے جو ہے وہ انہیں جنت المعلمہ میں کیا جاتا ہے، معلہ میں کیا جاتا ہے، اور ان کو جنت البقیع کے اندر جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے. جنت البقیع کے اندر جو ہے وہ انہیں دفن کیا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق کا دور چل رہا تھا جب حضرت سودا کا انتقال ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھی، مومنوں کی جتنی بھی مائیں تھیں، ان سب میں سے جو ہائٹ کے لحاظ سے جو ہے جو ہائٹڈ تھی، سب سے زیادہ بلند قامت تھی، وہ حضرت سودا تھی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کی ہائٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی کا نام، زوجہ مطہرہ کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے. حضرت عائشہ 490 میں پیدا ہوتے ہیں. 490 میں آپ کی جو ہے وہ برتھ ہوتی ہے. حضرت عائشہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ عرب کا ٹریڈیشن کلچر کچھ اور طرح سے ہے، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں مرد و خواتین وہ بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت عائشہ کی عمر صرف 6 سال تھی، 6 ایئرس تھی جب حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے. اور نکاح ہوتا ہے لیکن رخصتی کے وقت جو ہے وہ 9 سال ان کی عمر ہوتی ہے، 9 ایئرس جو ہے وہ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت 54 ایئرس ہوتی ہے، 54 سال ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹل 9 سال 9 ایئرس جو ہیں وہ بحیثیت بیوی گزارے. حضرت عائشہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی دنیا میں زیادہ فہیم و بلیغ عورت نہیں تھی، ذہین عورت نہیں تھی حضرت عائشہ سے زیادہ. یہ بات موسیٰ ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے. موسیٰ ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذہین فہیم و بلیغ عورت نہیں دیکھی. حضرت عائشہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سودا کے درمیان بہت گہری دوستی تھی. یعنی جو دوسرے نمبر پہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی بڑی اچھی دوستی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جنگ احد میں حضرت عائشہ وہ جلیل القدر مسلمانوں کی ماں ہیں کہ جنہوں نے زخمی مجاہدین کو پانی پلایا تھا. دا بیٹل آف احد، جنگ احد، جس میں مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، اور پھر بعد میں شکست جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑا تھا. واٹر جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلایا تھا. ایک بڑا مشہور انسیڈنٹ تھا جو ہوا، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے بارے میں، ان کے کردار کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ نے خود گواہی دی تھی. وہ حضرت عائشہ ہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں آیات نازل کی تھی، ان کے کردار کی پاکیزگی کی دعوت کی گواہی دی تھی. ام المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت عثمان کی شہادت کے مسئلے پر جنگ ہوتی ہے، جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، دا بیٹل آف جمل. جنگ جمل ہوتی ہے حضرت عائشہ کے درمیان اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان. حضرت عائشہ کا لقب صدیقہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے ازواج المطہرات کے لیے 10,000 درہم کا سالانہ الاؤنس مقرر کیا تھا. یہ سب امہات المومنین کو 10,000 درہم جو ہے وہ پر اینم سالانہ جو ہے وہ انہیں دیے جائیں گے. لیکن حضرت عائشہ کی اسلام کے لیے خدمات اور آپ کی کنٹینیوس لرننگ اور لوگوں کو دعوت اسلام اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہے وہ لوگوں تک زیادہ گہرے طریقے سے اور محنت سے کام کرنے پر آپ کی وظیفہ جو تھا وہ دوسروں سے زیادہ تھا. 12,000 درہم تھا، 2,000 زیادہ تھا.
حضرت عائشہ کے لیے ایک ڈسٹنگوش ہے، ایک اعزاز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں فوت ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ 17 رمضان 58 ہجری کو آپ کی وفات ہوتی ہے۔ ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ان کی وصیت تھی کہ مجھے جنت البقیع کے اندر دفن کیا جائے۔ رمضان کے مہینے میں اور کون سی امہات المومنین ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ اور کون سے جو ہیں وہ امہات المومنین ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ یہ کسی نے لکھا جی ایکسپلین بیٹل آف جمل۔ شاید آپ نے ہمیں لیٹ جوائن کیا ہے۔ ہم نے یہاں پہ جو ہے یہ بتایا ہے کہ ہم صرف اسکوپ ہماری ڈسکشن کا رہے گا پاس پیپر کوسچن جو ہے، ہم صرف وہی کوسچنس جو ہیں وہ دیکھیں گے جو آج تک پچھلے پیپرز میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ڈسکشن ہماری پیپر سے ریلیونٹ نہیں ہے ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہمارا اسکوپ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 رمضان کو ان کی جو ہے وفات ہوتی ہے۔ تو جی یہاں سے ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وفات پائی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ان کی وفات ہوئی، ان کے دور خلافت۔ آپ کی عمر 66 ایئرس تھی۔ حضرت عائشہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ابو ہریرہ سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں مردوں میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ 2210 احادیث کی راوی ہیں۔ 2210 احادیث جو ہیں وہ ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نریٹ کی، جو آپ بتائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 زوجہ مطہرہ کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، کیا آپ تینوں کا نام بتا سکتے ہیں؟ 3 کے بارے میں بات کر چکے ہیں، کیا تینوں کا نام آپ لکھ سکتے ہیں؟ 1 2 3 ایک ہی میسج میں، تاکہ دیکھ سکیں کتنوں کو پتہ چلا، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں نہیں پتہ چلا۔ تینوں کی تینوں ازواج مطہرات میں سے نام لکھیے۔ کسی نے لکھا 17 پوائنٹ 2210 احادیث ان سے مروی ہیں۔ کا نام ہے آپ کا ارسلان طارق۔ ارسلان کیسے ہیں آپ؟ گریٹ گریٹ۔ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، چلیے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی، 4th وائف کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، عمر فاروق کی بیٹی۔ حضرت حفصہ کے بارے میں جو کوشچنس ہیں اتنے زیادہ ہمارے پاس پیپر میں نہیں آئے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھنے ضروری ہیں۔ حضرت عائشہ کے بعد مذہبی معاملات میں علم کے لحاظ سے جو اگلا نمبر ہے وہ حضرت حفصہ کا آتا ہے، لیکن حضرت عائشہ کے بعد حضرت عائشہ کے پاس سب سے زیادہ نالج تھا، اس کے بعد حضرت حفصہ جو ہے وہ علم کے لحاظ سے جو ہے وہ ان کا نمبر آتا ہے۔ حضرت حفصہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک پڑھانے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ حضرت شفا بنت عبداللہ کو آپ نے حضرت شفا بنت عبداللہ کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے ڈپیوٹ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید کے اصل مسودے کی محافظ یعنی جو اوریجنل کاپی تھی، ایک کاپی ایسی تھی جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اور حضرت حفصہ کو اسی لیے ہم قرآن پاک کی اوریجنل کاپی کی محافظ کے طور پر بھی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلیفہ بعد میں حضرت ابو بکر بنتے ہیں تو انہوں نے حضرت حفصہ کے پاس سے کاپی جو ہے وہ لیتے ہیں، اور اسے پھر جو ہے وہ زید ابن ثبت جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں، باقی کاپیز بناتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹینیور میں اسی کاپی سے بعد میں جو ہے وہ ملٹیپل کاپیز تیار کی جاتی ہیں۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ۔ حضرت عائشہ کے بعد
سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ حضرت حفصہ سے مروی، حضرت حفصہ سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، لیکن حضرت عائشہ کے بعد یہ تقریباً کوئی 1500 کے قریب ہیں، جو کہ کبھی پوچھی نہیں گئی لیکن اپروکسیمیٹلی حضرت حفصہ کا انتقال 45 ہجری کے اندر ہوتا ہے۔ میں جیسے اگلی سلائڈ پہ جاؤں گا اس سے پہلے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور حضرت حفصہ کا انتقال بھی امیر معاویہ کے دور خلافت میں ہوتا ہے۔ حضرت حفصہ کا نماز جنازہ مروان ابن حکم نے پڑھایا تھا۔ مروان ابن حکم نے پڑھایا تھا۔ جی پوائنٹ نمبر 11 کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 20 کیا ہے؟ جی بڑی اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، 4 کی 4 بیویاں جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ نام بتا سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے خود گواہی دی تھی ان کی پاکیزگی کے بارے میں، شامزاد ایمان، یہ پوائنٹ تھا۔ پوائنٹ نمبر 20 کیا ہے جی؟ حضرت شفا بنت عبداللہ ایک خاتون تھی، ان کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی تھی۔ پوائنٹ نمبر 10 دا بیٹل آف احد، غزوہ احد میں حضرت عائشہ نے پانی پلایا تھا جو مجاہدین ہیں انہیں۔ جی نام لکھیے گا ذرا سب کے، حضرت ختیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ۔ اوکے شامی یو ہیو اے نیم لائک، یہ اچھا نام ہے لیکن if you have a name آپ اس کو چینج کر دیں پلیز۔ شامی M210137BG، پتہ نہیں کیا ہے، I'm sure it is a name of your device۔ انسانوں کے نام شاید اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح چینج کر لیجیے گا۔ اچھا جی، اب ہم جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ مطہرہ کی بات کرتے ہیں، ان کا نام حضرت زینب بنت خزیمہ ہے۔ چلیے ان پہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اسکرین شاٹ نہیں لیا، اسکرین شاٹ کے اس صدی میں بھی اگر آپ نے اسکرین شاٹ نہیں لیا تو لے لیجیے، امپورٹنٹ ہے۔ سعودی عربیہ نے ایک پکچر جو ہے وہ آج کل جاری کی ہے، انہوں نے کہا کہ مسلم جو ہیں 90% لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں بس سیلفیز جو ہیں اور پکچرز لینے پہ، ویڈیو کالز کرنا کے اور لوگوں کو ان کی تصویر سامنے رکھ کے جو ہے وہ ان کو بھیجنے میں، کسی چیز پہ آج کل اتفاق جو ہے وہ کر رہے ہیں، اتفاق کر رہے ہیں۔ اوکے جی، یہ جی پہلی سکرین ہے ہماری، ان کیس یو ہیو ناٹ ٹیکن دا سکرین شاٹ، یہ ہماری دوسری سکرین ہے۔ چلیے اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں جی، تھرڈ نیکسٹ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ پوائنٹ ہے 5ویں بیوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ مطہرہ کا نام حضرت زینب بنت خزیمہ ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب کا لقب بڑا فیمس ہوا، بہت لوگ جو ہیں آپ کو آپ کے لقب کی وجہ سے جانتے ہیں، ام المساکین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ام المساکین کیا مطلب ہوتا ہے؟ ام المساکین کا، ام المساکین کا مطلب کیا ہوتا ہے بتا سکتے ہیں؟ غریبوں کی ماں، مساکین کی ماں جو ہے وہ ان کے نام کا مطلب ہے۔ حضرت زینب کی پہلی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن یعنی پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن حجش سے ہوتی ہے۔ آپ کے پہلے ہسبینڈ کا نام عبداللہ ابن حجش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن حجش جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، آپ کے پھوپھو کے بیٹے تھے، پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب بنت خزیمہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے وہ 4 ہجری کے اندر ہوتی ہے، 4 ہجری میں ہوتی ہے۔ جب یہ شادی ہوتی ہے حضرت زینب بن خزیمہ کی عمر جو ہے وہ 30 سال تھی، 30 ایئرز آپ کی ایج تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ 4 مہینے جو ہیں وہ گزارے، اور 4 مہینے جو ہیں وہ جو گزارے تھے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سارے کا سارا ٹائم جو ہے وہ انہی کے پاس ہوتے تھے، حضرت زینب بنت خزیمہ کے پاس ہوتے۔ سو ایک ایسی خاتون جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنٹینیوسلی سب سے زیادہ ٹائم گزارا تھا، حضرت زینب بنت خزیمہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ تھوڑی اردی ہو جاتی ہے، اور یہ جنت البقیع کے اندر جو ہے وہ دفن ہے۔
حضرت ختیجہ جو ہے وہ کس قبرستان میں دفن ہے؟ حضرت ختیجہ کس قبرستان میں دفن ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ جنت المعلیٰ جو ہے اس کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی بیوی جو ہیں ان کا نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن آگے جانے سے پہلے آپ ذرا سارے کے سارے نام دوبارہ لکھیں گے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں جو ہے نام لکھیں گے تاکہ آپ کو یہ ہمیشہ کے لیے یاد بھی ہوگی۔ ایک سمپل میسج میں آپ ذرا نام لکھیے گا اور پھر ہم جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی بیوی، 6 وائف ہے۔ گریٹ 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 شاندار۔ اوکے، چھٹی بیوی ہیں آپ جو ہیں۔ آپ کا اصل نام ہند بنت علی امیہ ابن مغیرہ تھا۔ حضرت ام سلمہ کا جو اصل نام تھا، حضرت ام سلمہ جو ہیں اسلام سے پہلے ان کا جو نام تھا وہ ان کا پہلا نام جو تھا وہ ہند بنت علی امیہ، یہ والا نام ان کا تھا اسلام سے پہلے۔ قریش کے ایک ٹرائب تھا جس کا نام مخزوم تھا، مخدوم نہیں، مخزوم تھا، مخزوم تھا۔ ان سے جو ہے وہ ان کا تعلق تھا قبیلہ مخزوم سے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ ان خواتین میں سے تھی جنہیں مدینہ ہجرت کرنے میں سب سے پہلے سمجھا جاتا ہے، سب سے پہلی خاتون تھی، فرسٹ وومن جنہوں نے مائگریشن کی تھی مدینہ۔ مدینہ مائگریشن کی تھی۔ غزوہ احد میں حضرت ام سلمہ کے جو پہلے شوہر تھے جن کا نام عبداللہ ابن عبد الاسد تھا، ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ ان کے جو پہلے خاوند تھے ان کا نام حضرت عبداللہ ابن عبد الاسد تھا، اور ان کو شہادت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، وہ غزوہ احد میں ہوتی ہے۔ تو ان کو جو شہادت ہے وہ ملتی ہے غزوہ احد کے دوران۔ یہ ڈیٹیلز امپورٹنٹ ہیں، ان کو دھیان سے جو ہے سمجھ لیجیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر سے، بلکہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے وقت 29 سال تھی، 29 ایئرز اولڈ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر نے وفات سے پہلے دعا کی تھی، یا اللہ پاک میرے بعد میری بیوی کو مجھ سے اچھا شوہر عطا فرما۔ ام سلمہ اور حضرت زینب محاصرہ طائف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ جب طائف کا محاصرہ ہوتا ہے تب ساتھ، یہ ویسے بتایا ہے، نہ بھی یاد ہے تو اسے اگنور کر سکتے ہیں۔ تو جی سب سے طویل عمر پانے والی جو جن کی سب سے لانگ لائف تھی وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی سب سے زیادہ جو ہے وہ زندگی تھی ازواج المطہرات میں سے۔ آپ کی عمر 84 ایئرس تھی، 84 سال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی عمر تھی، 84 ایئرس جو ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں وہ جنت البقیع کے اندر جو ہے دفن، جنت البقیع میں دفن ہے۔ حضرت ام سلمہ کی نماز جنازہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے جو ہے وہ پڑھائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخر میں جنہوں نے وفات پائی تھی، جو ان کی وائف سب سے آخر میں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ حضرت ام سلمہ ہی ہیں۔ ام سلمہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی سب سے آخر میں ڈیتھ ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ ازواج المطہرات میں سے حضرت ام سلمہ وہ واحد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی کہ جن کے حیات مبارکہ میں یہ واقعہ جو واقعہ کربلا کا تھا وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر انہوں نے بھی اس کو دیکھا تھا. سو احادیث کو جو ہے وہ روایت کیا تھا، احادیث کو انہوں نے روایت کیا، اور احادیث ان سے 378 احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں. 378 احادیث جو ہیں وہ ان سے راوی ہیں، انہوں نے روایت کیا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں بیوی کا نام زینب بنت حجش تھا. 7ویں بیوی کا نام تھا. سو ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت زینب بنت حجش جو ہیں ایک اور زینب بھی تھی، لیکن وہ زینب کون سے تھے؟ جو 5ویں بیوی ہیں وہ کون سے والی ہیں؟ اور یہ ہے زینب بنت حجش. 5ویں نمبر والی کون تھی؟ ان کا نام بھی زینب تھا. ان کا نام کیا تھا مکمل؟ زینب بنت خزیمہ تھی. اور یہاں پہ ہمارے پاس جو 7 نمبر پہ ہیں وہ ہمارے پاس ہیں زینب بنت حج. زینب بنت حج. حضرت زینب بنت حج رشتے میں آپ کی کزن تھی، پھوپھوزاد بہن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا اصل نام بہت دفعہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے، اصل نام برہ تھا. برہ جو ہے وہ ان کا اصل نام تھا حضرت زینب بنت حجش کا. 3 ہجری میں آپ کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارث سے ہوتا ہے. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت زید سے آپ کا نکاح 3 ہجری میں ہوتا ہے. 3 ہجری میں حضرت زید. حضرت زید بن حارث کے پاس ایک ڈسٹنگوش تھی. وہ کیا تھی؟ یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. میٹنگ کو اسی لنک سے دوبارہ جوائن کرتے ہیں. اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو اسکرین کا لے لیجیے. اسی لنک سے دوبارہ جوائن کریں گے. یہ 3rd سکرین ہے، یہ 2nd ہے، اور یہ 1 ہے. ٹھیک ہے، اسی لنک سے جوائن کرتے ہیں اور یہیں سے آگے چلتے ہیں اور حضرت زید اور حضرت زینب کا جو ہے وہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں. جی یہ منہ بولے بیٹے تھے اور آپ نے شادی بھی اسی لیے کی تھی کیونکہ یہ بتانا تھا کہ منہ بولے جوائن کرتے ہیں دوبارہ.